لوکل کی بات کرو، 2 گھنٹے کا ٹائم دیا، 2 گھنٹے کا ٹائم دیا. حماد صاحب آپ ہی سے شروع کر لوں، کوئی کس پہ کامنٹ کر دیں. لیاقت باغ میں جلسے کی بات کر رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب، یہ اتنا سارا عرصہ تو ہمیں کہیں دکھے ہی نہیں. پھر کبھی کہتے رہے کہ میں ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری یہ کر رہا تھا، کبھی کوئی انہوں نے بات کی، کبھی کوئی، اب وہ ایک دم سے چھوٹتے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں لیاقت باغ میں جلسہ کر دوں گا. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یشفین، جو میں نے 20-25 سال صحافت کی تو میں ہمیشہ ڈیموکریسی کے ساتھ رہا، جمہوریت کے ساتھ رہا. میں نے پی ٹی آئی پہ بہت سخت تنقید کی، آپ جانتی ہے، اور پہلے دن سے. لیکن اگر سہیل آفریدی لیاقت باغ میں جلسہ کر رہا ہے تو اسی لیاقت باغ میں نیپ نے، نیشنل عوامی پارٹی نے اس وقت جلسہ کیا تھا جب بھٹو صاحب قدر جابرانہ رویے کے ساتھ تھے اور ان پہ فائرنگ بھی ہوئی تھی، لاشیں بھی گری تھی. اس کے بعد بھی جلسے نہیں رکے، تسلسل کے ساتھ جلسے ہوتے رہے. اور یہاں پہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک جلسہ کر رہی تھی جب ان کی شہادت ہوئی. تو اگر سہیل آفریدی یہاں پہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا ممانعت ہے؟ اجازت دیں گے؟ جی اجازت نہیں دیں گے، غیر جمہوری کام ہے. ہاں، کوئی صورتحال اگر نارمل ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو تو پھر ان کو اجازت دینی چاہیے، ان کو اپنا جلسہ کر دینا چاہیے، جانا چاہیے. وہ ایک سیاسی جماعت ہے، ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہے، اس میں کیا کون سی ممانعت ہے کہ آپ اس کو اجازت نہیں دیں گے؟ اگر اس میں ماضی میں گزشتہ 70-80 سال میں جلسے ہوتے رہے، وہاں پر لوگ آتے رہے، وہاں پر سیاسی مکالمہ ہوتا رہا، وہاں پر احتجاج ہوتے رہے، تو بھائی ان کو بھی اجازت دے دیں، یہ آ جائے. اور اگر نہیں ہوگا تو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ غیر جمہوری عمل ہوگا. میں آپ کی اجازت سے پہلے ذرا حکومت سے پوچھتا ہوں، آپ کو اجازت دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ تنگی صاحب، اجازت ملنی چاہیے، ملے گی اجازت؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم لیاقت باغ میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں. تاریخ آپ کو حماد حسن صاحب نے بتا دی ہے، کوئی پہلی مرتبہ تو کسی نے مانگا نہیں ہے سر لیاقت باغ جلسے کے لیے. دیکھیے یاسمین، ڈیموکریٹک پروسیس میں میرے خیال میں اپوزیشن جماعتوں کا حق ہے کہ وہ جلسے بھی کرے، جلوس بھی کرے، احتجاج بھی ریکارڈ کروا دیے، جہاں پر بھی مرضی ان کی جلسے ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ایک پروفیشنل، مورل اور پولیٹیکل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان کو اجازت دے دے لیاقت باغ میں جلسے کی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی 8 فروری، لیکن دیکھیے اب مجھے آپ ایک منٹ دے دیں. 8 فروری پر اس نے شٹ ڈاؤن کا اور اس کا اعلان کیا تھا احتجاج کا. تو ہم نے کہا تھا کہ اب جائیں احتجاج کر لیں. لیکن پھر جب خیبر پختونخوا کے عوام نے ان کے اس اپیل کو مسترد کیا، دکانیں کھلے رکھی، ٹرانسپورٹ کھلا رکھا، تو اس نے پھر زبردستی دکانیں بند کی، اس نے زبردستی ٹرانسپورٹ کو بند کیا. تو قانون کو ہاتھ میں لینے کی بجائے تو آپ کی حکومت ہے، میرے خیال میں یہ پنجاب میں تو آپ کی حکومت ہے، پنجاب میں وہ بند نہیں کر سکتے، یہاں پہ مسلم لیگ کی حکومت ہے، فیڈرل میں بھی ان کی حکومت. لیکن میں پنجاب کی بات کر رہی ہوں. میں نے 8 فروری کا ایک مثال دیا، ابھی بھی ان کا حق ہے. میں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ اس کو اجازت دے دی، لیکن ان کو جلسے کرنی چاہیے، احتجاج کرنی چاہیے، پروٹیسٹ کرنا چاہیے. لیکن قانون کو جبر سنا رہے ہیں، جو جبر آپ کی حکومت کرتی ہے وہ جلسے کی اجازت مانگتے ہیں، نہیں دیتی، وہ اپنے علاقوں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو روکا جاتا ہے، شیلنگ کی جاتی ہے. اس جبر سے پیچھے ہٹ جائے نا، اجازت دے دیں لیاقت باغ میں جلسے کی. میں نے کہا نا کہ اجازت ملنی چاہیے، لیکن قانون کو ہاتھ میں کر لیا تو پھر قانون اپنے لیے راستہ نکالیں گے. قانون کو ہاتھ میں لیں گے. ایک سیکنڈ دیکھیں تنگی صاحب، علی امین گنڈاپور لاہور گئے اور بدزبانی کی، ہم ان کے خلاف بولتے رہے کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ لاہور جائیں، آپ کا شہر ہے، آپ کا ملک ہے، جہاں جی چاہے جائیں. سہیل آفریدی روز آتے ہیں، پنڈی میں آتے ہیں، اسلام آباد میں آتے ہیں. آپ کی چیف منسٹر بہت کامیاب جا رہی ہے، لیکن کیا وہ اپنے صوبے سے کبھی ایک بار گئی؟ آپ بھی پشاور میں جلسہ رکھ لیں، دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی اس کو روک لے. ایک منٹ سہیل آفریدی اس کو روک لے، پھر آپ دیکھیں کہ ہم میڈیا میں کیا حشر کر دیتے ہیں. نہیں روکے تو ٹھیک ہے، وہ بھی مریم نواز کا شہر ہے، ان کو بھی اتنا ڈسٹنس نہیں کرنا چاہیے، جانا چاہیے پشاور میں. جی تنگی صاحب جلدی سے. یاسمین دیکھیں بات یہ ہے، میرے بھائی کیا کہہ رہے ہیں، میرے ساتھ جلسوں کا مقابلہ نہ کرے، میرے ساتھ کام کا مقابلہ کرے، عوام کی خدمت کا مقابلہ کرے، صوبے میں ترقیاتی کاموں کا مقابلہ کرے، عوام کی خدمت کا مقابلہ کرے. میں جلسے، میرے سی ایم کیوں KPI جو جلسہ کرے؟ وہ تو وہاں اپنے صوبے میں عوام کو اس کا حق ان کی دہلیز پہ دیتے ہیں، اور روزانہ جلسے کرتے ہیں، اپنے صوبے میں کرتے ہیں. پنجاب میں کرتے تو اس کا یہاں کام ہی نہیں ہے. اس نے تو خود اعلان کیا ہے کہ مجھے عوام نے ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ میں عوام کی خدمت کروں، اس نے تو ووٹ اس لیے مانگا ہے کہ میں مجرم قید 804 کی رہائی کے لیے اسٹرگل کرتا ہوں. وہ ویسے حماد صاحب نے جو مثال کے طور پر بات کی تھی، سر حکومتیں تو ویسے بھی جلسے نہیں کرتی، اپوزیشن جلسے کرتی ہے. کسی اور طرف لے گئے. میں
کہتا ہوں اپوزیشن جلسے کرتی ہوتی ہے نا سر، تو جلسوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں کہ بڑی کامیاب وزیر اعلیٰ ہے آپ بھی، چونکہ میرے صوبے پختونخوا سے آپ کا بھی تعلق ہے، بلائے کہ پشاور میں جلسے کرے، اپنے کارکنوں کو گرمائے، اگر یہ کر سکتے وہ بھی کرے. میں آپ کو بتا دوں مجھے جلسے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں یہاں پر اپنا کام کرتا ہوں، میرے وزیر اعلیٰ پنجاب میں کام کرتے ہیں، سہیل افریدی کو آپ ریکویسٹ کریں کہ صوبے میں کام کرے، جلسے چھوڑ دے، عوام کی خدمت کرے. چلے میں بخاری صاحب کو گفتگو میں شامل کروں، لیکن ہری پور کے الیکشن میں سر بڑا بھرپور جلسہ تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کا، کے پی کے گورنمنٹ میں سے کسی نے نہیں روکا. جی بخاری صاحب. کبھی بھی نہیں روکا جی، آگے بھی نہیں روکتے. I'll take responsibility for it. آئیں اور کریں، جیسے پتہ چلے. کیسے آئیں گے؟ کے پی میں ان کے میاں صاحب ہارے ہوئے ہیں، لاہور میں میاں صاحب خود ڈاکٹر صاحبہ سے ہارے ہوئے ہیں، یہ بی بی جس کی تعریفیں کر رہے ہیں خود ہاری ہے، اس کا چاچا جو وزیر اعظم ہے خود ہارا ہے، اس کے جو کزن ہے حمزہ صاحب خود ہارے ہوئے ہیں. بات ریڈیم ہوتے جا رہے ہیں ویسے، یہ لوگ بھی ریڈیم ہوتے جا رہے ہیں. عطا صاحب کو فارم 47 والا نہیں کہہ سکتے، آہستہ آہستہ ریڈیم ہوتے جا رہے ہیں. بتا رہا ہوں نہیں ایسا نہیں ہوتا، بہت اچھا چلے گا. ہماری پٹیشنز کے اوپر سے آپ کے جہانگیری صاحب کو گھر بھیج دیا آپ نے، ایسے نہیں ہے چیزیں، اور نہ ہی 2018 میں ایسے ہوئی ہیں. 2013 میں بھی بہت کچھ ہوا تھا، 4 سیٹیں کھلی تھی، چاروں میں ان کے میں 2 چیزوں کا جواب تو دینا پہلے. بالکل جی ہمارا مقابلہ نہیں ہے ان کے ساتھ، کیونکہ وہ 12 ارب کا جہاز خرید سکتی ہیں، 10 ارب یہ بیچ کے ہم نہیں کرتے یہ کام. کام تو کر رہی ہیں، کام تو پتا چلے گا جب، کام تو تب پتا چلے گا یشفین جب حکومت جائے گی. بات یہ ہے کہ مقابلہ ہوگا کام کا، اور رپورٹس آئیں گی جب الحمدللہ انشاءاللہ یہ جائیں گے نا، اس کے بعد ان کے سارے کارنامے چٹھے بٹھے کا باہر آ جائیں گے. وہ تو آپ کے بھی آ جائیں گے. میرا مطلب ہے کہ جو کچھ نہیں کیا وہ میں جو یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے موازنہ کرنا ہے. پہلی بات تو یہ جی کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمیں تو ووٹ عمران خان صاحب کی ملی. میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں تو عمران خان صاحب کا نمائندہ ہوں، ٹکٹ بھی دیا تو انہوں نے دیا، انہی کی بات کریں گے، اس لیے ہمیں تو فخر ہے بھائی، وی آر پراؤڈ آف اٹ. ہم خاندانی وراثتی سیاست یا وہ مجھے بتا دیں کر کیا رہے ہیں خان صاحب کے لیے، کر کیا رہے ہیں. پہلی دفعہ نہیں، دوسری دفعہ نہیں، تیسری دفعہ ہماری حکومت بنی ہے، اور ودن دا ہاؤس چینج ہوا، اور پھر بھی لوگ انٹیکٹ کھڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے لوگ سہیل آفریدی سے، لوگ عمران خان سے خوش کرے ہیں. زبردستی لا کے نہیں بٹھایا گیا کسی طرح، ہارے وہ لوگوں کو نہیں بٹھایا گیا. خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا کر رہے ہیں سر؟ خان صاحب کی رہائی کے لیے ہر دم کوشش ہوگی، گلے کر رہی ہیں، ہر دم کوشش ہوگی، ہر دم ہوگی. خان صاحب کی فیملی کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے. علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ جو اڈیالہ جیل باہر تک نہیں آ سکتا وہ پہلے پارٹی چھوڑ دے. پالیسی ہے، اس کے اوپر ہماری پالیسیز بنی ہوئی ہیں، اس کے اوپر کبھی پنجاب آتا ہے، خان صاحب رہا ہونے لگتے تو یہ لوگ پھر سے اندر ایسے نہیں ہے. دیکھیں کچھ چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں. ہم کوئی ملیٹنٹ فورس نہیں ہے کہ ہم جائیں گے اور گولہ ماریں گے اور خان صاحب آ جائیں گے. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم پولیٹیکل بات کرتے ہیں، ہم وہاں پر بندے بھی لے کے جاتے ہیں، پریشر بھی ڈیولپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کورٹس کے آرڈرز بھی لے کے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایون اینڈ ادروائز ملاقات نہیں ہوتی، کیونکہ یہ گورنمنٹ جو ہے پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے. یہ گورنمنٹ جو ہے ہائیبریڈ نظام کا سسٹم ہے، جو خود ان کے منسٹرز کہتے ہیں یہ الیکشن جیت کے لوگوں کے لیے نہیں آئے ہوئے، اس لیے لوگوں کو جواب دے نہیں ہے. تو وی ٹرائی آور لیول بیسٹ آن آل دا کارنرز کہ ہمیں جو بھی چیز دیکھنی ہے، ہم نے جلسے بھی کرنے ہیں، ہم نے پریشر بھی ڈیولپ کرنے ہیں. ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں، میرے پاس وقت ہو گیا، ایک ون لائن جواب دے دیں. اب بات ہم نے لیگل کام کرنے ہیں. نہ ہمارا پہلا سی ایم نہ کام ہوا تھا جس کا نام علی امین گنڈا پور تھا، جب ضرورت ہوئی وہ آیا، اپنے زور کے ساتھ آیا، پولیٹیکل چیز فگر تھا، پولیٹیکل پارٹی کو جماعت کے لوگ نہیں مانتے. نہ ہمارے سہیل افریدی صاحب آج تک فیل ہوئے ہیں، وہ بھی اس کی بھی سر دھڑ کی کوشش ہے. سہیل افریدی صاحب کا یہ کہنا کہ جلسے کی اجازت نہ ملی، جلسے کی اجازت نہ ملی تو نتائج کے ذمہ دار یہ ہوں گے، دھمکی ہے نا سر. پھر آپ کہتے ہیں ملیٹنٹ فورس نہیں. دیکھیں دھمکی کیوں ہے؟ اگر میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، یا تو آپ ایک نئی امینڈمنٹ لیں، آرٹیکل 15، آرٹیکل 14، آرٹیکل 16، 17، 18، 19 ختم کر دیں. کہ نہیں جی یہ سارا اختیارات ختم، جب یہ چیز نہیں کر سکتے. دیکھیں ان کو بے شک جلسوں کی اجازت ہونی چاہیے، ہم اس کی حمایت کریں گے، لیکن یہ اجازت تو نہیں ہوگی نا کہ آپ سنجانی کریں، آپ باہر منڈی میں آپ کو لاہور باغ میں جلسے کی اجازت ہونی چاہیے. ہم تو کہتے ہیں ان کو جلسے کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن ان سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ بھائی 13 سال میں آپ کی کارکردگی کیا رہی. جب وہ لوگ پوچھیں گے نا، وہ یہ تو نہیں پوچھ سکتے، وہ تو لوگ الیکشن میں پوچھ لیں گے، اور پوچھتے آئے بھی ہیں. مجھے ایک بات بتا دیں، صرف 2 گھنٹے کا ٹائم دیا، 2 گھنٹے کا ٹائم دیا سندھ گورنمنٹ نے. انٹرنیشنل نیوز دیکھ لیجیے گا، میں اپنی نیوز نہیں بتا رہا ہوں، آپ کے ٹی وی کی نیوز نہیں بتا رہا ہوں، لوکل نیوز کی بات کر رہا ہوں. 2 گھنٹے کا ٹائم دیا، 2 گھنٹے کا ٹائم دیا، 5 لاکھ سے زیادہ لوگ نکلے کراچی شہر کے اندر.